آئیے اس سبق میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمارے کھیل۔ سبق نمبر 6۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے۔ کھیل سے صحت ٹھیک رہتی اور تفریح بھی ہو جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہتے۔ شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا، اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں پر اور جانوروں کے شکاری پر تھا۔ اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ تیر اس کا ہتھیار تھا اور تیر اندازی اس کا کھیل بھی۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئی، کھیل بھی بدلتے گئے۔ ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈے جیسے کھیلوں کا رواج تھا۔ کشتی کے مقابلے ہوتے، ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا۔ یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کھیلے جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے ہمارے تعلقات بڑھے تو وہاں کے بہت سے کھیل ہمارے یہاں بھی کھیلے جانے لگے۔ ان میں سے بعض بہت مقبول ہیں، جیسے ہاکی، فٹ بال، والی بال اور کرکٹ وغیرہ۔ ہاکی میں تو لگ بھگ 30 سال تک کوئی ملک ہم سے نہیں جیت سکا اور آج بھی ہماری ہاکی ٹیم دنیا کی مشہور ٹیموں میں سے ایک ہے۔ کرکٹ میں بھی ہم نے بہت نام پیدا کیا۔ ہماری ٹیم نے 1983 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا۔ کھیلوں کی اہمیت اب اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ ان کے ذریعے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل جل اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اور کچھ معنی دیکھنا ہے آپ کو۔ ادھر الفاظ ہیں اور ادھر اس کے معنی ہیں۔ صحت کہتے تندرستی کو۔ تفریح سیر کرنا، گزر بسر کرنا، زندگی گزارنا۔ تیر اندازی، تیر چلانا۔ رواج چلن کو کہتے ہیں تعلقات، یہ تعلق کی جمع ہے۔ مل جل جس کو کہتے ہیں مقبول، جسے پسند کریں۔ نام پیدا کرنا، شہرت حاصل کرنا۔ بھائی چارہ، دوستی، مل جل، عالمی، دنیا بھر کا، تمام دنیا سے۔ اب یہاں پہ سوچئے، بتائیے اور لکھیے میں سوال ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ کھیل کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہماری صحت اچھی رہے۔ ان تمام چیزوں کے جواب دینے۔ شروع میں انسان کہاں رہتا تھا؟ تو جنگل میں۔ پہلے زمانے میں انسان کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ شروع میں انسان کو کس کھیل کا شوق تھا؟ ہندوستان میں دوسرے ملکوں سے آنے والے کھیلوں کے نام کیا کیا ہیں؟ کھیلوں کی اہمیت اب پہلے سے زیادہ کیوں ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر لکھنا ہے۔ شروع میں ڈیش جنگلوں میں رہتا تھا، یعنی کہ انسان۔ تیر اس کا ڈیش تھا اور تیر اندازی اس کا کھیل، ہتھیار۔ کبڈی اور گلی ڈنڈے میں ڈیش کے درمیان مقابلہ ہے نا۔ کبڈی اور گلی ڈنڈوں میں دو ٹیم۔ ہماری ڈیش ٹیم دنیا کی مشہور ٹیموں میں سے کس میں؟ ہاکی۔ ہماری ٹیم ڈیش میں کرکٹ کا عالمی جیتا 1983۔ الف اور با کالم کے صحیح حصوں کو ملا جلا کر کے جملے بنائے اور انہیں نیچے خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ کھیل سے صحت ٹھیک رہتی ہے اور تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے کالم الف کو کالم بے میں ملانا ہے۔ ان لفظوں سے جملے بنائیے۔ شوقین، شکار، رواج، مقبول، کھیل، جیت۔ آپ پڑھنے اور ویڈیو سننے کے بہت شوقین ہیں۔ شکاری کتا خطرناک ہے۔ ہمارے سماج میں جہیز ایک رواج پا چکا ہے، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جملے بنا دینا۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ لفظ خیال واحد ہے، اس کے آخر میں الف تے لگانے سے اس کی جمع خیالات بن جاتی ہے۔ اسی طرح دیے ہوئے لفظوں کو بھی واحد سے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ تفریح سے تفریحات، تعلق سے تعلقات، مقام سے مقامات، سوال سے سوالات، حال سے حالات، جواب سے جوابات۔ دی ہوئی تصویروں پر دو جملے لکھنے ہیں۔ یہ ٹینس ہے، نہیں والی بال ہے۔ یہ ہاکی ٹیم ہے اور یہ کرکٹ ہے۔ یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ یہاں پہ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے ہر گروہ سے غیر متعلق لفظ کی پہچان کر کے خانوں میں لکھنا ہے۔ اونٹ، کبوتر، شیر، چیتا، ہاتھی۔
تو یہ کبوتر ہے نا، غیر متعلق، یہ کبوتر ہو جائے گا۔ دیوالی، ہولی، عید، کرسمس، منگل، تو یہ تمام تہوار کے لفظ ہیں، یہ منگل۔ امرود، انگور، بیگن، سیب، آم، تو یہ چاروں پھلوں کے نام ہے، تو بیگن ہو جائے گا۔ مولی، گاجر، آلو، لوکی، انار، مولی، گاجر، آلو، لوکی، تو یہ انار یہاں پہ ہو جائے گا۔ ہاتھی، طوطا، بلبل، کوا، فاختہ، ہاتھی، اوکے، تو یہاں پہ ہاتھی ہو جائے گا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، تو یہاں پہ مئی ہو جائے گا۔ آنکھ، کان، ناک، ذائقہ، دانت، تو ذائقہ۔ ہاکی، بلہ، فٹ بال، گلی، پھول، تو پھول ہو جائے گا۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں الفاظ کی جگہ تصویر دی گئی ہے، ان تصویروں کو دیکھ کر جملے کو دوبارہ خالی جگہوں میں بھرنا ہے۔ تو دوستو، ہمارے یہ لیسن آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اگر کوئی بھی ورڈ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی سوالات ہوں، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ آپ اپنا رکھیں خیال، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، جب تک کہ الوداع۔